السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ذکر المولد لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذه عبد المطلب ودخل به الكعبة فقام يدعو الله ويشكر له ما أعطاه وكان يبتهج ويقول الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني قد ساد في المهد على الغلمان أعيذه بالله ذي الأركان حتى يكون بلغة الفتيان حتى أراه بالغ البنيان۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت طیبہ طاہرہ کا ذکر جمیل ہے۔ لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذوا عبد المطلب، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ ہوئی، اخذہ عبد المطلب، تو حضرت عبد المطلب نے ان کو اپنی گود میں لیا۔ ای لما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا العالم ظاہرا اخذہ جدہ فی حضنہ وذهب به مباشرة إلى الكعبة المكرمة ويدعو الله قائما عند قرب الكعبة۔ اخذوا عبد المطلب، تو حضرت عبد المطلب نے ان کو اپنی گود میں لیا۔ وَدَخَلَ بِهِ الْكَعْبَةَ، اور حضرت عبد المطلب سرکار کو خانہ کعبہ میں لے کر داخل ہوئے، سرکار کو لے کر داخل ہوئے خانہ کعبہ میں۔ فقام، تو کھڑے ہوئے، یدعو اللہ، دعا کرتے ہوئے اللہ سے، ویشکر لہ ما اعطاہ، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی عطا کردہ اس عظیم نعمت پر۔ ای یشکر یدعو اللہ شاکرا للہ تعالی علی ما اعطاہ من هذه النعمة العظیمہ، مسرورا فارحا للغایۃ، مسرورا فارحا للغایۃ، بے انتہا فرحہ شادہ ہوتے ہوئے۔ ویشکر لہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، ما اعطاہ، اللہ کی عطا کرتا اس عظیم نعمت پر، جو اللہ نے نعمت، جس نعمت سے اللہ نے نوازا، اس نعمت پر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ وکان یبتہج، اور حضرت عبد المطلب فرحہ شادہ تھے، خوش ہو رہے تھے۔ ویقول، تو آپ فرماتے، من رجز المستوری، بحر رجز مستور سے، رجز مستور سے فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی اعطانی هذا الغلام الطیب الأردانی۔ تو آئیے اس بحر کا عروضی اختصاراً جائزہ لے لیں۔ تو یہ بحر جو ہے رجز مستور ہے، رجز مستور اس کو بولتے ہیں، اس شعر کو بولتے ہیں کہ جس کے 3 تفعیلیں ہوں، ہر شعر کے 3 تفعیل ہو، تو اس میں 3 تفعیلیں، مستفعل، 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 اور یہ مقطوع ہے، یعنی اس کا آخری جز جو ہے وہ مفعول کے وزن پر ہے، تو یہ ہے مستفعل، مستفعل، مفعول،
مستفعل مستفعل مفعول، وہ آخری جز جو اس کا مقطوع ہے۔ مقطوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وتد مجموع جو ہوتا ہے، وتد مجموع اس کو بولتے ہیں جس کے دو حرف متحرک ہو آخری ساکن، جیسے بکم، یہ وتد مجموع ہے۔ تو مقطوع اس کو بولتے ہیں، قطع اس کو بولتے ہیں کہ جس کے وتد مجموع کے ساکن کو حذف کرنا۔ تو اس میں وتد مجموع کے ساکن کو حذف کیا گیا ہے۔ تو مستفعل میں جیسے علن، یہ وتد مجموع ہے، تو نون کو حذف کر دیا، تو اس کو مانوس کی صورت میں اہل عروض نے اس کو بنایا فعلتن۔ تو اس بحر کے زحاف ملاحظہ فرمائیں، یعنی بحر رجز مستور کے جو زحاف ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 خبن ہوتا ہے اس میں، نمبر 2 طی ہوتا ہے، اور اس میں خبل بھی ہوتا ہے۔ خبل کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے ساکن کو حذف کرنا ہے، مستفعل، مستفعل ساکن سین کو حذف کر دیا تو متفعل ہو گیا۔ لیکن اس کو اہل عروض نے مانوس کی صورت میں، غیر مانوس ہو گیا تھا سین کو حذف کرنے کے بعد، تو مانوس کی صورت میں اس کو مفاعل بنایا ہے۔ اور اس میں طئی بھی ہوتا، طئی کا مطلب یہ کہ چوتھے ساکن کو حذف کرنا۔ طئی کا مطلب کیا؟ چوتھے ساکن کو حذف کرنا۔ چوتھے ساکن کو حذف کرنا جیسے مصطفیٰ جو ہے، فا جو ہے یہ چوتھا ساکن ہے، یہ فا، تو اس کو حذف کر دیا، اس کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، تو یہ ہو گیا فعول۔ اس کو مانوس کی صورت میں بنایا ہے فعول، فعول۔ اچھا، تو اب ملاحظہ کریں، اس میں یاد رکھیں خبن ہوگا اور طئی ہوتا۔ خبن کا مطلب دوسرے ساکن کو حذف کرنا، تو مفاعل ہو جائے گا، اور طئی کا مطلب چوتھے ساکن کو حذف کرنا، تو فعول ہو جائے گا، اور خبل کا مطلب ہے کہ دوسرے ساکن کو حذف کرنا، چوتھے ساکن کو حذف کرنا، تو ہو جائے گا یہ فعلتن۔ کیا ہو جائے گا؟ فعلتن۔ اور اس تو یہ مقطوع ہے، یعنی آخری رکن جو اس کا مفعول کے وزن پر ہے، اس کے وزن پر ہے مفعول، جیسے اردانی، مفعول۔ جیسے تختی کریں اس کی، تو الحمدللہ الذی، الحمدللہ، یہ ہو گیا مستفعیل، یعنی اپنی یہ صحیح ہے، یہ زحاف نہیں ہوا اس میں، یہ غیر متغیرہ ہے، مستفعل، تو یہ مستفعل جو تفعیل ہے اس میں غیر متغیر ہے۔ اچھا، لا الذی، لا الذی، مستفعل مستفعل، اس میں بھی جو دوسرا تفعیل ہے وہ غیر متغیر ہے۔ اعطانی، اس میں زحاف ہوا ہے، اعطانی اس میں زحاف ہوا، تو گویا اس میں جو تفعیل ہے وہ متغیرہ ہے، وہ متغیرہ ہے، تو یہ مفعول، مقطوع ہے اس میں، مفعول۔ ھذا الغلام، یہ ہو گیا مستفعل، اس کا بھی یہ مستفعل تفعیلہ غیر متغیر ہے، اس میں زیاف نہیں ہے۔ مطی، مطیبل، مطیبل، مستفعل، اس میں بھی تفعیلہ جو غیر متغیر ہے، غیر متغیرہ ہے۔ ارضانی، اس میں زحاف ہے، یعنی قطع ہوا ہے، اس میں مقطوع ہے، یہ مفعول۔
الحمدللہ الذی اعطانی، اعطا یعطی عطا کرنا، طیب پاک دامن، اردان یہ رطن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے اصل میں ردن، آستین کو بولتے ہیں، لیکن یہ کنایا ہے پاک دامن سے۔ الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیبہ، محاسن بلاغت اس میں دیکھیں تو اردان، طیب، غلام، تو غلام کی طیب بھی صفت ہے، اردان بھی صفت ہے، تو اس میں تنسیق الصفات ہے، یعنی ایک موصوف کے لیے دو یا دو سے زائد صفت لانا، یہ تنسیق الصفات کہلایا جاتا ہے۔ الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الاردانی، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھ کو، الحمدللہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے، الذی اعطانی جس نے مجھ کو عطا فرمایا، کیا عطا فرمایا؟ ھذا الغلام الطیب الاردان، یہ پاک دامن، پاک دامن، پاک باز، طیب و طاہر بیٹا عطا فرمایا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ کو پاک دامن، پاک باز، طیب و طاہر بچہ عطا فرمایا۔ ای کل الحمد للہ، کل الحمد والثناء، والثناء للہ، لذلک الذی، کل الحمد والثناء لذلک الذی، للہ، للرب الذی، لذلک الرب، لذلک الرب الذی قد رزقنی ومنحنی هذا الصبي، هذا الصبي العفيف، هذا الصبي العفيف الطاهر المطهر، هذا الصبي العفيف الطاهر المطهر المتنزه من كل سوء، قد ساد في المهد على الغلمان أعيذه بالله ذي الأركان۔ سادہ یسود، یہ نصرہ نصرو سے ہے، جس کا معنی آتا ہے غلبہ پانا، فوقیت پانا، سرداری کرنا۔ مہد کی جمع امہاد، جس کا معنی آتا ہے پالنا۔ اعاذ یعیذ پناہ میں دینا۔ ذل ارکانی یہ اللہ سے بدل ہے، یعنی ارکان رکن کی جمع، یہاں پر غلبے رکنوں والا، یعنی غالب اللہ تعالیٰ، یہ اسی سے بدل ہے، اللہ سے بدل ہے، یا اس کی صفت بھی مان سکتے ہیں اللہ کی۔ قد سادہ فی المہدی الغلبانی، سادہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے بچے کی طرف۔ بلا شبہ اس بچے نے فوقیت پائی پالنے میں تمام بچوں پر۔ قد ساد فی المہد، بلا شبہ اس طیب و طاہر بچے نے فوقیت پائی، فی المہدی پالنے میں فوقیت پائی، الغلمانی تمام بچوں پر، فضل و کمال میں، تمام بچوں پر فضل و کمال میں فوقیت پائی پالنے میں ہی۔ اعیذہ باللہ ذی الارکان، میں اس بچے کو غالب اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اعیذ باللہ، میں اس بچے کو غالب اللہ کی پناہ میں اس کو دیتا ہوں۔ ای بدون شک ان هذا الولد ان هذا الصبي العفيف الطاهر المطهر فاق على الاطفال كلهم، على الاطفال كلهم فضلا وكمالا، فضلا وكمالا۔ یا ربی احفظہ
یا ربی احفظہ من کل سوء وآہات وشرور وفتن وشرور الفتن حتى يكون بلغة الفتيان حتى أراه بالغ البنيان. فتیان فتح کی جمع نوجوان، اور بلغت مانے پہنچنا، اور حتیٰ یکون کی جو ضمیر ہے وہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے، بلغت میں نہایت حد، یعنی یہاں تک کہ میں اللہ کی پناہ میں اس کو دیتا ہوں، یہاں تک کہ یکون بلغت البنیان، یہ بچہ کامل نوجوان ہو جائے، یہاں تک کہ بچہ یہ کامل نوجوانی کو پہنچ جائے، یہاں تک کہ یہ بچہ کامل نوخیز ہو جائے. حتی یکون، یہاں تک کہ وہ بچہ ہو جائے، بلغت الفتیان، مکمل نوجوان، حتی اراؤ بالغ البنیان، یہاں تک کہ میں اس بچے کو دیکھ لوں، بالغ البنیان، کڑیل نوجوان، کڑیل نوجوان، مضبوط اعضاء والا نوجوان. اصل میں بنیان کے معنی عمارت آتے ہیں، لیکن یہاں پر اعضاء مراد لیے ہیں استعارہ اصلیہ کے طور پر. جیسے عمارت مضبوط ہوتی ہے ویسے اس کے اعضاء مضبوط ہو جائیں. ای حتی یا ربی احفظہ حتی یصل الى مبلغ الشباب وأيضا أراه قوي القد والقامة، وأيضا أراه قوي القد والقامة، أي أراه بالغا كاملا، شابا كاملا، شابا كاملا قوي الأعضاء، شابا كاملا قوي الأعضاء. حتی یکون بلغت الفتیان، یہاں تک کہ یہ بچہ ہو جائے مکمل نوجوان، یہاں تک کہ میں اس کو دیکھ لوں کڑیل نوجوان، مضبوط اعضاء والا نوجوان. اعیذہ من کل ذی شنآن من حاسد مضطرب العنان ذی ہمت لیس لہ عینان. اس میں دیکھیں شنآن، حاسد، مضطرب العنان، ان سب میں مراد النذیر ہے اور تنسیق الصفات ہے، کیونکہ مضطرب العنان یہ حاسد کی صفت ہے، ذی ہمت یہ بھی صفت ہے اس کی، لیس لہ عینان یہ بھی صفت ہے. یہاں پر شنعان کے معنی ہے دشمن، اور مضطرب العنان، عنان کے معنی آتے ویسے لگام، لیکن یہاں پر معنی حد سے تجاوز کرنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا جس کو بولتے ہیں بے لگام. اور ذی ہمت یعنی ہمت ارادے والا، یعنی شر و فساد کا ارادہ کرنے والا. لیس لہ عینان، یہاں پر یہ بددعائی جملہ، یعنی اس کی آنکھیں ختم ہو جائیں حاسد کی. تو اب دیکھیں اعیذہ، اعاذ یعیذ باب افعال سے پناہ میں دینا. اعیذہ من کل ذی شنآن، میں اس بچے کو پناہ میں دیتا ہوں، اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، من کل ذی شنآن، ہر دشمن سے، من حاسد مضطرب العنان، بے لگام حد سے تجاوز کرنے والے حاسد سے، ذی ہمت شر کا ارادہ کرنے والے، شر و فساد کا ارادہ کرنے والے، یعنی شر و فساد کا ارادہ کرنے والے، بے لگام حد سے تجاوز کرنے والے حاسد سے میں اس کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. لیس لہ عینان، اس کی آنکھیں ختم ہو جائیں، لیس لہ عینان، جس کے لیے آنکھیں نہ ہوں، آنکھیں ختم ہو جائیں، لیس لہ عینان، آنکھیں ختم ہو جائیں، لیس لہ عینان یعنی نابینا ہو جائے.
شر و فساد کا ارادہ کرنے والا نابینا ہو جائے گا۔ نابینا شر و فساد کا قصد و ارادہ کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے بے لگام حاسد سے میں اس کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حتی اراء رافع اللسانی، یہاں تک کہ میں اس فرزند کو دیکھ لوں رافع اللسان، زور آور خطیب، زور آور خطیب، باکمال خطیب۔ اصل میں لفظی ترجمہ زبان کو اٹھانے والا مطلب زور آور خطیب، باکمال خطیب، ماہر خطیب، سلاست زبان والا خطیب۔ حتی اراء رافع اللسان، یہاں تک کہ میں اس کو دیکھ لوں مشہور و معروف خطیب، مشہور و معروف خطیب۔ احمد مکتوب اللسانی، یہ مکتوبن یہ حال ہے، احمد نام وہ ہے جو ہر ایک کی زبان پر جاری ہے۔ احمد نام وہ ہے جو ہر ایک کی یعنی تمام مخلوق کی زبان پر جاری و ساری ہے۔ ای حتی یکون بلغت الفتیانی حتی اراؤ اعیذ بن کل ذی شنعانی، یا ربی احفظ، یا ربی احفظ هذا الولد هذا الصبي العفيف من كل عدو حاسد متمرد متجاوز عن الحدود عادم الشر والفساد، تنتهي بصارة عينيه حتى أشاهده خطيبا بارعا رافع اللسان، واسمه أحمد يجري على لسان كل الخلق، على لسان جميع الخلق۔ قال عباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں یا رسول اللہ اذن لی امتدح کا، اذن لی جواب امر ہے، اذن لی امتدح کا، یا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی حمد و ثنا کروں، میں آپ کی حمد بیان کروں، میں آپ کی تعریف کروں، امتدح کا، اے اللہ کے رسول۔ اذن لی، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دے، امتدح کا، تو میں آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفض اللہ فاک، اللہ تعالیٰ تیرے منہ کی حفاظت فرمائے۔ مطلب فضو مانا آتا ہے توڑنا، اللہ تعالیٰ تیرے منہ کو نہ توڑے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تیرے دعائے جملہ تیری زبان کی حفاظت فرمائے، تیرے منہ کی حفاظت فرمائے، دعائے جملہ۔ من قبلها طبت فی الظلال وفی مستودع حیث یخسف الفرق، تو یہ اول المنصریح بحر ہے یہ، تو انشاءاللہ العزیز آج اسی پر یہ اکتفا کرتے ہیں 5 ہی اشعار پر، اس کے بعد جو ہے یہ پڑھائے جائیں گے، بحر کا نام بھی بتلایا جائے گا، اس کی ترتیب بھی کرائی جائے گی۔